یہ کہتے ہیں کہ کیا ایک صدی میں ایک سے زائد مجدد ہو سکتے ہیں؟ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر 100 سال کے بعد اگلی صدی کے شروع میں، اگلے 100 سال کے شروع میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے، ایک شخص کو کہہ لیں آپ، کہ جو دین کی تجدید کرتا ہے، یعنی جب خرابیاں پیدا ہو چکی ہوں، سنن ختم ہو رہی ہوں، گناہوں پہ لوگ دلیر ہو گئے ہوں، تو وہ آتا ہے اور لوگوں کے اندر دوبارہ شعور بیدار کرتا ہے۔ اور یہ ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے نشانیاں کچھ لکھی ہیں کہ وہ پہلی صدی کے آخر میں اور دوسری صدی کے ابتدا کے اندر ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ پوچھا کہ وہ مجدد صرف ایک شخص ہوگا یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ایک ہی وقت میں ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، اور بلکہ پوری ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سب مل کر دین کی تجدید کریں تو انہیں بھی اس صدی کے مجددین قرار دیا جا سکتا ہے، اور یا فرد واحد بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا بالکل یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی بڑی کڑی شرائط ہے۔ آج کل ہر شخص جو ہے وہ چونکہ لوگوں کے پاس کم علمی ہیں، اور یہی کہ عقیدت اور محبت اور ان کی نفسیات سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ، تو ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو مختلف حوالوں سے اپنے بارے میں اس طرح کے دعوے کرتے نظر آئیں گے۔ کوئی دعوے نبوت کر رہا ہے، کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی اور مطلب نجات دہندہ بننے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کوئی ایک نے صاحب کی کلپ مجھے کسی نے بھیجی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اصل امام مہدی تک پہنچنا ہے تو آپ کو مجھ سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اب آپ بتائیے، یعنی یہ دروازہ بن گیا ہے اور یہ امام مہدی تک پہنچائے گا۔ بھائی کون سے شرعی تصور کے ذریعے تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ کوئی قرآن ہے، کوئی حدیث ہے؟ ایسے تو ہر کوئی کھڑا ہو کے دعویٰ کر لے گا۔ اس قسم کے لوگوں سے بالکل اجتناب کریں، اور واقعی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو پہلی صدی کے آخر میں، دوسری صدی کے ابتدا میں ہو، صحیح العقیدہ ہو، زبردست عالم مفتی ہو، اس میں مجتہدانہ صلاحیتیں ہوں، اپنے عرف پہ بہت زیادہ اس کی نگاہ ہو، عوام و خواص اس سے مسائل کے سلسلے میں رجوع کرتے ہوں، وہ اپنے ذاتی مفادات اور خواہشات نفسانی کو ایک طرف رکھ کر فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر چاہے لاکھ نقصان متوجہ ہوں، مسلسل دین کی خدمت میں مشغول ہو، تو پھر اس کے بارے میں یہ دعویٰ تو بجا نظر آتا ہے۔ ورنہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حدیثوں کو بنیاد بنا کر فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو غلط ہے۔